السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یقیناً آپ حیران بھی ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش بھی ہوں گے کہ مجھے آپ نے بہت دنوں بعد دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے میرا ایک مسلسل سلسلہ چل رہا تھا، تو کچھ موبائل چینجنگ کی وجہ سے اور کچھ ہمارے ایگزامز اور کی وجہ سے وہ سلسلہ معطل ہو گیا۔ تو اب ہم دوبارہ آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے جو احساسات ہیں، آپ کی جو تمنائیں ہیں، ان کا بہت مشکور ہیں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گہما گہمی کی صورتحال بن چکی ہے، ہر طرف یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ آپ کس کو ووٹ دو گے، وہ کس کو ووٹ دے گا، یعنی یہی باتیں آج کل زبان عام ہیں۔ تو آج ہم بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے جو کہ بہت پہلے بنائی تھی، اس میں بھی اسلامی سیاست، اسلامی طرز سیاست پر آپ بات کی تھی، لیکن آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، یہ موجودہ سیاسی لوگ ہیں، کیا وہ اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں، اور ان کا جو فراڈ کا طریقہ ہے، ان کا جو فراڈ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ تو آج اس پر بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں تو کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو ناظرین کرام، ابھی ایک دو دن پہلے میں اپنے گاؤں میں گیا، تو وہاں پر ایک سیاسی لیڈر آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ توقعات دلائیں، کیونکہ ہمارا گاؤں کا روڈ ٹوٹا ہوا تھا اور ادھر پانی کا صاف پانی کا انتظام نہیں تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم یہ روڈ بنوا کر دیں گے، آپ کو پانی کی سپلائی بھی کروا کر دیں گے، اور لوگوں کو بھی یہی بتایا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے اگر آپ ہماری یہ ضروریات پوری کر دیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ناحق ہیں، ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے، یا جو انہوں نے عوام کو یہ کہا ہے سیاسی لوگوں نے کہ ہم آپ کو بنوا کر دیں گے، یہ انہوں نے غلط کیا۔ لیکن میں ان کے جو فراڈ کا جو طریقہ ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو چکے ہیں اور مسلسل ان کا طریقہ کار وہی ہے جو پرانا تھا، لیکن ہماری جو عوام ہے وہ ایک بھیڑیے کی لیکن ہماری جو عوام ہے وہ مسلسل جانوروں کی طرح ان کے ہاتھنے پر جہاں بھی وہ ہاتھتے ہیں وہاں چل پڑتی ہے۔ تو اگر ہم آج سے 3-4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو، اسی طرح اس کے بعد بینظیر بھٹو، یا اسی طرح اس کے بعد آصف الزرداری، یہ سب لوگ، اور اس کے بعد جو دوسرا خاندان ہے نواز شریف خاندان، اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا کیا دعوے کیے۔ کسی نے قبر مکان کا نعرہ لگایا، تو کسی نے لوگوں کو ان کی روزگار دینے کے وعدے کیے، کسی نے لوگوں کو ملازمتیں دلوانے کے وعدے کیے۔ بہرحال جتنے بھی صورتحال ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہماری عوام اتنی بے وقوف ہے کہ انہوں نے وہ جو پچھلے دعوے کیے تھے ان کے پچھلے دور حکومت میں، انہوں نے وہ کس قدر پورا کیا یہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ جو نئے دعوے نئے طریقے سے ان کو دکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ پورا کریں گے، تو ان پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے پہلے بھی ہم سے وعدے کیے، انہوں نے کتنے پورے کیے ہیں، اور کیا آپ جو نئے دعوے کر رہے ہیں پورے کریں گے؟ ان پر بھی 100% اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں پاکستان کی اس عوام کو ان جانوروں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ جس طرح جانوروں کو جہاں کا جائے، ان کو اگر پانی کا لالچ دے دیا جائے نا کہ آج پانی دکھا دو، چاہے ان کو نہ بھی دیا جائے، تو وہ پھر بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور اسی طرح بس ان کو گھاس دکھا دو، لالچ دے دو، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ ان فراڈیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ عام عوام کو ان کو گھاس دکھاتے ہیں، ان کو پانی دکھاتے ہیں، جب وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں تو پھر وہ گھاس لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہی ملک کی جو تاریخ ہے اس میں یہی رقم ہے، یہی لوگ بار بار مسلط ہوتے رہتے ہیں، انداز بدلتے ہیں لیکن چہرے وہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی عوام اور ہمارے ملک کی غیور عوام ان کے چہروں کو سمجھنے سے بہت دور ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتی۔
کیونکہ ان کے چہروں پر پردے ہیں اور وہ اصل چہرے جو ہے پہچان نہیں پاتے. تو ان کا یہی طریقہ ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کی قسمت نہیں بدل سکتے، کبھی بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں کریں گے. صرف آپ کو اس قدر تکنی دے دیں گے کہ آپ جو 5 سال کے دور حکومت ہے اس میں کچھ خاموش رہیں اور ان کا ظلم، ان کی زیادتی کو برداشت کرتے رہیں. صرف اس قدر آپ کو روڈ بنوا دیں گے، آپ کو تھوڑی بہت پانی کی سپلائی بھی کر دیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا. لیکن اس کے پس سے پردہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کرپشن کرتے ہیں، جو یہ ظلم کرتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار سب سے بڑا جو مجرم ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں جو ان کو ووٹ ڈالتا ہے، جو اپنے راہ حق کو ان کے حق میں استعمال کرتا ہے، جو اپنی ووٹ کی پرچی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے لیے یہ قابل تقلید ہیں، یہ میرے رہنما ہیں اور میں ان کے ہر جائز اور ناجائز کام کو بات کو مانوں گا اور فالو کروں گا. یہ اصل مجرم وہی ہیں. تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کو شعور سے کام لینا چاہیے اور ہمارا دین اسلام جو طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے وہ بھی میں نے پہلے بتانا تھا، لیکن وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ میں نے ان لوگوں کے پردے فاش کرنے تھے، اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ضروری سمجھی. یہ میرے دل کا ایک درد تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. باقی اسلام اس بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی اپنا ووٹ کرنا چاہیے. ان کے چہروں کو پہچانو اور ان کے یہ جو کھول ہیں بظاہر انسانی کھول ہیں، ان کے اندر جو چھپے ڈھیریے ہیں ان کو پہچانو. وہ آپ کو چوسنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نوچنا چاہتے ہیں. بظاہر ایک انسانی ڈھانچے کے اندر چھپے ہوئے وہ درندہ صفت انسان، درندہ صفت. تو میرے بھائیو آپ سے میری گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ خدا اپنے دوست اور دشمن کو پہچانے اور پہچان کر ووٹ دیں. یہ مغربی تحریک کے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دستور کے اندر غیر اسلامی بلوں کو پاس کرنا باقاعدہ شامل ہے کہ ہم نے یہ بل پاس کروانے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو گیا، اسی طرح جتنے بھی غیر اسلامی بل ہیں وہ یہی پاس کرواتے ہیں. آدھا جو بھی ان کو ووٹ دے گا اور یہ کوئی بھی غیر اسلامی بل پاس کرتے ہیں، کوئی بھی غیر اسلامی آئین بناتے ہیں، تو اس کام کے کرنے میں اور اس ملک میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے میں جو بھی ہم اقدام کریں گے تو اس کے پھیلنے میں اس ووٹ ڈالنے کا برابر حصہ ہوگا. جس نے ان کو ووٹ ڈال کر ان کو منتخب کیا ہے اس کا بھی اس بے حیائی کے کام میں، پورے کام میں گناہ کے اندر برابر کا حصہ ہوگا. تو اس لیے آپ اپنی چھولیوں کو مزید گناہوں سے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچائیں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے جب انسان کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ کبھی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کبھی غیر موسمی بارشیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے جتنی بھی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں اور آج کل جتنی بھی مصیبتیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے اپنے حالات کو بدلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں. کیونکہ اللہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک دوسروں کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کو بدلنے تک. قرآن مجید میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.